الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس بات کی فکر میں لگے رہو، کوشش کرو کہ تمہیں موج اسلام پر آئے. انسان کی، مسلمان کی زندگی کا یہی خلاصہ ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے ہجری سال کے آغاز کے تعلق سے بہت سی باتیں سنی تھی. جو اہم ترین واقعات ہوئے تھے اسی کا ایک سلسلہ ہے. کچھ اور واقعات جو ہجری سال کے آغاز میں، خصوصاً محرم الحرام میں، اور بالاخص محرم کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن بہت سے اہم واقعات ہوئے تھے. یہ واقعات ہونے کے اعتبار سے تو بہت قدیم ترین واقعات ہیں، لیکن ان واقعوں کے اندر یا ان واقعات کے اندر جو درس اور جو عبرت اور جو نصیحت ہے وہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے. عظیم ترین واقعہ رونما ہوا تھا اس مبارک دن کے اندر. وہ سیدنا اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تعلق سے جو واقعہ پیش آیا تھا. مدتوں فرعون نے بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس طرح کا ظلم کر رکھا تھا کہ انسانی تاریخ کے اندر اس طرح کے ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی. قرآن نے خود اس کے متعلق کہا انہو طغی، بڑا سرکش ہو گیا تھا. اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ظلم کی جو حدیں ہو سکتی تھی اس نے پوری پار کر لی تھی. بچوں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ اس نے اپنایا تھا کہ میرے مقابل میں موسیٰ پیدا ہی نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اسی کے گھر میں پلتے بڑھتے ہیں. پیدا تو ہوئے اپنی ماں کے یہاں، لیکن بچہ، شیرخوار بچے کو اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پال کر دکھایا. جس بچے کی پیدا نہ ہونے کے لیے تو نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا تھا، اللہ کی قدرت، اسی کے گھر میں، اسی کے محل کے اندر حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتاب توریت نازل فرمائی، جن کو بنی اسرائیل کا نبی بنایا گیا. بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو روانہ کیا تھا. وقت آیا، دنیا نے دیکھا، تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو کر نکلے، سرخرو ہو کر نکلے، اور اپنی پوری قوم کو لے کر کے نکلے اسی دریا کے اندر سے جس دریا کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبو دیا. دریا کے اندر راستہ بنا دیا. حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر نکلے. جب فرعون ان کا پیچھا کرنے آیا، فرعون اپنی تمام تر قوت کے ساتھ غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا. فَالْيَوْمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے بدن کو ہم جو ہے باقی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کو جو ہے عبرت و نصیحت ہو جائے. فرعون کی ممی ابھی بھی میوزیم گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہے، مصر کے عجائب گھروں کے اندر. اس واقعے کو ہم ایک واقعے کے طور پر نہیں یاد کرتے. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جس حد تک بڑھ جائے، ظلم کا انجام تباہی و بربادی. اس لیے جہاں بھی جب بھی ظلم ہو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، فرعون جیسے سرکش کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی تباہی اور بربادی ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائی اور نشان عبرت بنایا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے کہ ظالم تباہ ہو کر رہے گا، ظلم مٹ کر رہے گا، لیکن جو مظلوم ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رہیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ اس دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، دیکھا یہود روزہ رکھتے، پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ کہ اللہ نے اس دن اپنے نبی موسیٰ کو فرعون پر نجات عطا کی تھی، ہم اس لیے شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے شکریہ کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کی تاکید کی اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزہ رمضان کے بعد جو ہوتا ہے محرم کا روزہ ہوتا ہے۔ اور یوم عاشوراء 10ویں دن کے روزے کے تعلق سے آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفرۃ السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ کے سے بڑے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سال گزشتہ کے گناہوں کو اس ایک روزے کی وجہ سے بخش دے گا۔ اللہ کے نبی کی آخری زندگی کا آخری سال ہے۔ جب آپ روزے سے فارغ ہوئے ہیں، کہیں یہود کی مشابہت نہ ہو، آپ نے یہ فرمایا لئن حییت لأصومن التاسع، اگر اللہ نے اگلے سال مجھے زندگی عطا کی تو میں 90 دن کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ایک دن کا روزہ رکھنا جائز تو ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 دن کے روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 بھی۔ بہرحال اسی مبارک دن میں ایک عظیم واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر بھی رونما ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے جگر گوشے، آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ اسی دن پیش آیا تھا۔ 10 محرم کا دن تھا، اتفاق سے جمعہ کا دن تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہید ہوئے تھے، سوائے عورتوں کے اور ایک آدھ بچے کے، علی زین العابدین کے اور ایک آدھ بچے کے، باقی پورے کے پورے گھر کے لوگ شہید ہوئے تھے یزیدی لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ کوفہ والوں نے آپ کو بلایا تھا، دھوکہ دیا تھا، پھر جب آپ واپس ہونے لگے کوفہ سے اپنے علاقے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے، واپس ہونے کا موقع نہیں دیا گیا ان کو۔ حضرت حسین ابن علی نے یہ پیشکش کی یا تو مجھے واپس بھیج دیا جائے یا میں پھر دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں، سلطنت کے کسی علاقے میں جا کر رہ جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، میں اپنے معاملے کو اس سے حل کروں گا۔ لیکن بیچ میں جن لوگوں نے کوشش کی، انہوں نے اس آخری شرط کو اپنے گورنر کے ذریعے قبول کرا کر حضرت حسین ابن علی کو یزید کے پاس جانے کے لیے اجازت دی۔ لیکن راستے میں کربلا کا جو علاقہ پڑتا تھا، اس علاقے میں ان لوگوں نے جنہوں نے دھوکہ دے کر، کوفیوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، اپنی شامت اور اپنی تباہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے حضرت حسین کو وہاں جانے نہیں دیا، اور پھر جس دردناک انداز میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے وہ اتفاق سے اسی محرم کے 10 دن میں ہوئی۔ بزرگوں اور بھائیوں، سال کے آغاز میں ہم نے ہجرت کے تعلق سے سنا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے محرم کے مہینے سے اور ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ کے سال کا آغاز کیا تھا۔ تو محرم کا مہینہ جب ہجرت کے عظیم ترین واقعے کو ہمیں یاد دلاتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہو، اپنے گناہوں سے ہجرت کہتے ہیں سابقہ علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں پہنچنا، سابقہ چیزوں کو چھوڑ کر
دوسری چیز کی طرف جانا. چنانچہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرانے برے اعمال کو چھوڑ کر کے اچھے اعمال کی طرف ہجرت کرے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لے جانے والا ہو. اور جیسے کہ آپ نے سنا گزشتہ ہفتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ہاتھوں میں جو دفتر عطا کیے ہیں، بڑے صاف ستھرے دفتر ہیں، ایک نقطہ بھی اس پر لکھا ہوا نہیں ہے. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ہم کو کیا لکھوانا ہے، ان کے ذریعے ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے اس کو ہمیں بھرنا ہے. اللہ کی معصیت اور اس کے گناہوں کے کام سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. اللہ کی شریعت کو تھامے ہوئے رہ کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.